السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہوا فرمایا کرتے تھے، یا عائشہ تو ما ازالو اجد علم الطعام الذي اکلت بخیبر، اے عائشہ میں اس کھانے کی تکلیف پاتا رہتا ہوں جو میں نے خیبر میں کھایا تھا۔ وہذا اوانو وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، اور یہ اس زہر سے دل کی رگ ٹوٹنے کا وقت ہے، یعنی اس زہر کی وجہ سے جو یہودیہ نے بکری میں ملا کر کے بطور ہدیہ پیش کیا تھا، اس کے کھانے کی وجہ سے جو اثر اس وقت معجزے کے طور پر نہیں ہوا تھا، اس زہر کا اثر اب میں پاتا ہوں، اور اس زہر کے اثر سے دل کی رگ ٹوٹنا میں محسوس کرتا ہوں، اور یہ وقت وہی ہے۔ یہ ابہر اس رگ کو کہتے ہیں جس کا دل سے تعلق ہوتا ہے، اور اس رگ کے ٹوٹنے کی وجہ سے آدمی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو آخری موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا اوان وجدت انقطاع ابہری، اوان پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبر بھی ہے اور پیش بھی ہے۔ تو پیش پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ وہ مبتدا کی خبر ہو، یعنی ھذا یہ مبتدا ہو اور اوان یہ خبر ہو اس کی، اور فتحہ پڑھنے کی صورت یہ ہے کہ اوان یہ زمانے کے معنی میں ہے اور اس کی اضافت ہے مبنی کی طرف، یعنی وجدت انقطاع ابہری کی طرف، اور اس کی طرف اضافت کی وجہ سے وہ بھی مبنی برفت ہے۔ اب طعام کی تکلیف پاتا رہتا ہوں، اس سے مراد وہی بکری کا کھانا ہے جس میں یہودیہ نے زہر ملا دیا تھا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس تعلق سے یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ آخر وقت پر زہر کا اثر معلوم ہو، ظاہر ہو جائے، تاکہ آپ کو اس طرح سے درجہ شہادت بھی مل جائے، اور جب آپ نے وہ کھانا تناول فرمایا تو زہر کا اثر ظاہر نہیں ہوا، تاکہ یہ آپ کا معجزہ ہو، اور وہ یہود جو پہچاننا اور پرکھنا چاہتے تھے اور یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آپ نبی برحق ہیں اور نبی برحق ہوں گے تو یہ اثر نہیں کرے گا، اس کا ظہور ہو جائے، اس کا اعلان ہو جائے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت آ گیا، یا موت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، وفی البیت رجال، اور گھر میں بہت سے لوگ تھے۔ تو یہاں موت کے حاضر ہونے سے مراد اس کے اسباب رونما ہونے لگے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو جائیں گے۔ اس وقت گھر میں یعنی آپ کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے،
فیہم عمر بن الخطاب، انہی موجود لوگوں میں حضرت عمر ابن خطاب بھی تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلموا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں جس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لاؤ کا مطلب یعنی اسباب کتابت لاؤ تاکہ نوشتہ لکھا جا سکے، تیار کیا جا سکے۔ فقال عمر قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن حسبکم کتاب اللہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور پر درد کا غلبہ ہے، تکلیف کا غلبہ ہے، اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ یعنی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنے کی زحمت دینا مناسب نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ آپ کو تکلیف کی شدت ہے۔ اور جہاں تک رہا مسئلہ امت کا، تو کتاب اللہ تمہارے لیے کافی ہے، قرآن پاک تمہارے پاس موجود ہے اور اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ اب یہ کہ حضور نے لکھنے کے لیے فرمایا تھا، تو اس سلسلے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضور لکھ دیں تاکہ بعد میں اختلاف نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسباب کتابت لاؤ میں لکھ دیتا ہوں۔ کیا لکھنا چاہتے تھے؟ اس تعلق سے ایک قول یہ ہے کہ حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت نامہ لکھنا چاہتے تھے، پھر یہ سوچ کر کے آپ نے سکوت اختیار فرما لیا کہ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، تو حضور نے اس خیال سے سکوت فرمایا اس سے، اور اسے چھوڑ دیا کہ یہ امت انکار نہیں کرے گی اور حضرت ابوبکر کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کرے گی، اپنا امام منتخب کرے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اہم امور تھے وہ لکھانا چاہتے تھے اجمالی یا تفصیلی طور پر، تاکہ ان میں اختلاف نہ ہو۔ تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے، کتاب اللہ تمہارے لیے کافی۔ فاختلف اہل البیت، اہل بیت سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس وقت گھر میں موجود تھے، تو وہ گھر میں موجود لوگ مختلف ہو گئے، واختصموا، اور ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ فمنہم من یقول، ان میں سے کوئی کہہ رہا تھا قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسباب کتابت قریب کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے لکھ دے۔ ومنہم من یقول ما قال عمر، اور ان میں بعض لوگ وہی بات کہہ رہے تھے جو حضرت عمر نے کہی تھی۔ فلما اکثر اللغت والاختلاف، لغت کہتے ہیں اس آواز کو جو مبہم ہو، سمجھ میں نہ آئے، جسے ہم آپ اردو میں شور شرابہ کہتے ہیں۔ تو جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قوموا عنی، تم لوگ میرے پاس سے اٹھ جاؤ، یعنی یہاں سے جاؤ، باہر باتیں کرو اور مجھے سکون سے رہنے دو۔ تو اس میں اب یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف اور واضح لفظوں میں لکھنے کے لیے اسباب کتابت لانے کا حکم دیا، تو پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے اختلاف کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے بہت سے احکام ایسے ہوتے تھے جو
تبلیغ کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ امت کے فائدے اور ان کی آسانی کے لیے حضور بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام کو اس بات کی اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنا مشورہ پیش کر سکیں، اپنی بات کہہ سکیں۔ تو اگر واقعی وہ چیز انہی میں سے ہوگی جو واجب نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر غور کرتے اور بہتر معلوم ہوتا تو اسے اختیار بھی فرماتے، اور اگر وہ چیز ان میں سے ہوتی جو واجبات سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کوئی رعایت نہیں فرماتے بلکہ تاکیدی حکم دیتے تھے۔ تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضور کا لکھ دینا یہ ہمارے فائدے اور آسانی ہی کے لیے ہے، تو ایسی تکلیف کی شدت میں انہیں اپنی آسانی کے لیے زحمت دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یوں بھی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ جو رائے دیا کرتے تھے وہ بہت ایسا ہوا کہ ان کی رائے یہ نزول قرآن کے موافق اور مناسب ہوئی۔ تو جب انہوں نے رائے دیا پھر اس کے بعد حضور نے بھی اس کی طرف سے اپنی توجہ نظر پھیر لی اور تو دوبارہ تاکید نہیں فرمائی، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ حکم وجوب کے لیے نہیں تھا بلکہ امت کے محض فائدے کے لیے تھا۔ تو اس فائدے کو حضرت ابوبکر نے گویا قربان کر دیا سرکار کی محبت پر۔ ایسی تکلیف کی شدت میں اس فائدے کے لیے زحمت دینا اچھا نہیں ہے۔ قال عبید اللہ فقال ابن عباس یقول، عبید اللہ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے، ان الرزیعۃ کل الرزیع ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبین ان یکتب لهم ذلک الکتاب لاختلافہم ولغتہم۔ فرماتے تھے کہ مصیبت، پوری مصیبت وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے لیے وہ نوشتہ لکھنے کے درمیان حائل ہو گئی ان کے باہم اختلاف اور شور کی وجہ سے۔ یعنی سب سے بڑی مصیبت جو ہوئی یہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھنا چاہ رہے تھے تو ان کا اختلاف اور شور یہ لکھنے کے درمیان حائل ہو گیا۔ وفی روایت سلیمان ابن ابی مسلم الاحول قال، اور سلیمان ابن ابو مسلم احول کی روایت میں ہے، انہوں نے بیان کیا، ان کی روایت میں ہے، قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس، ابن عباس نے فرمایا کہ یوم الخمیس یعنی جمعرات کا دن، وما یوم الخمیس اور جمعرات کا دن کیا۔ ثم بکا، پھر رو پڑے، حتی بلا دمع الحصا، یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں نے کنکریوں کو بھگا دیا، تر کر دیا، اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے کنکریاں تر ہو گئیں۔ قلت یا ابن عباس وما یوم الخمیس، میں نے عرض کیا اے ابن عباس یوم الخمیس کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے جسے یاد کر کے آپ اس قدر رو رہے ہیں کہ کنکریاں آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جا رہی ہیں۔ قال اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سخت ہو گئی، آپ کی تکلیف بڑھ گئی۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تونی بے کاتف اکتب لکم کتابا لا تغلوا بعدہ ابدا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس شانہ لاؤ، یعنی اونٹ کا پٹھا جس پر لکھا کرتے تھے یا شانے کی ہڈی جس پر اس زمانے میں کتابت کیا کرتے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میرے پاس شانے کی ہڈی لاؤ، اکتب لکم، میں تمہارے لیے لکھ دیتا ہوں، کتاباً لا تضلوا بعدہ، ایسا نوشتہ کہ تم اس کے بعد کبھی بے راہ نہیں ہوگے، بھٹکو گے نہیں۔ فتنازعوا، تو وہاں جو موجود اصحاب تھے ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا، انہوں نے باہم جھگڑا کیا۔ ولا ينبغي عند نبی تنازع، اور کسی نبی کے پاس باہم اختلاف کرنا، نزاع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، زیب نہیں دیتا۔ فقالوا
ما شانہ احجرا، تو اس وقت اصحاب نے عرض کیا ما شانہ، سرکار کی حالت کیا ہے، احجرا، کیا ان کا کلام مختلف ہو گیا، یعنی اب ان کی بات بہت واضح اور صاف سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ استفہموہ، سرکار سے اسے دریافت کر لو، معلوم کر لو۔ فذهبوا يردون علیہ، تو لوگ گئے اس بات کو سرکار کے سامنے پیش کریں۔ فقال، حضور نے ارشاد فرمایا، دعونی، ذرونی، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ فالذی انا فیہ خیر مما تدعوننی الیہ، کیونکہ وہ حالت، وہ کیفیت جس میں میں ہوں، یہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم لوگ مجھے بلا رہے ہو۔ تو اس سے یہ واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، اور اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ، سنیچر، اتوار کو باحیات رہے، پھر پیر کے روز چاشت کے وقت آپ کا وصال ہوا۔ تو اگر یہ نوشتہ، یہ لکھنا وجوبی امر سے ہوتا تو کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے ترک نہ فرماتے۔ اگر اس وقت تکلیف زیادہ تھی تو بعد میں ضرور اسے مزا کر کے آپ لکھوا دیتے، لیکن آپ کا بھی اس کی طرف سے خاموشی اختیار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لکھانا یہ ضروری نہیں تھا، بلکہ بعض اصحاب کی گزارش کرنے کی وجہ سے تھا۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ بعض یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ لکھا جائے تو آپ نے اس کے اوپر فرما دیا اور اس کی جانب کی توجہ نہیں کی۔ اور اس میں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی بھی نبی کی بارگاہ میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس میں تو ذکر نبی کا ہے، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں، کوئی بھی دینی شیخ ہو، ان کی بارگاہ میں بھی شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کی وجہ سے بہت سا کبھی کبھی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَأَمَرَهُمْ بِثَلَاثٍ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں 3 باتوں کا حکم دیا۔ فقال، تو حضور نے ارشاد فرمایا، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، کہ تم جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال باہر کرو۔ وَأَجِيزُ الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اور آنے والے وفد کو انعام و اکرام تو کرو، آنے والے وفد پر انعام و اکرام کرو، انہیں عطیہ دو، نوازو انہیں، بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ، اسی کے مثل جو میں ان پر انعام و اکرام کرتا تھا، جو میں انہیں نوازتا تھا۔ جو لوگ باہر سے آتے ہیں، وفد میں آتے ہیں یا سفرا آتے ہیں، تو ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کی عزت کی جائے اور انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، اور حضور تیسری بات بیان فرمانے سے خاموش رہے، تیسری چیز بیان نہیں فرمائی۔ او قالها فنسیتها، یا انہوں نے تیسری بات ارشاد فرمائی لیکن میں اسے بھول گیا۔ اب یہاں سکت عن الثالثہ، تیسری بات بیان کرنے سے خاموش رہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس یا جو ان کے بعد کے راوی ہیں وہ تیسری بات بیان کرنے سے خاموش رہے، یا انہوں نے بیان تو کیا لیکن میں بھول گیا۔ اب کون بھول گئے اور کون بیان کرنے سے خاموش رہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں قال سفیان ھذا من قول سلیمان، سفیان نے کہا یہ سلیمان کا قول ہے۔ تو اس سے ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد سلیمان احول ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ قائل حضرت ابن سعید ابن جبیر ہیں جن سے سلیمان احول نے روایت کی ہے، اور وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو گویا حضرت سعید ابن جبیر یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے تیسری بات سے سکوت اختیار کیا، یا یہ کہ انہوں نے بیان کیا لیکن میں بھول گیا۔ متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعن انس قال،
اور حضرت انس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال ابو بکر لعمر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق بنا الى ام ایمن نزورها۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر سے فرمایا کہ ہمیں ام ایمن کے پاس لے چلیں، انطلق بنا الی ام ایمن نزورها، ہمیں ام ایمن کے پاس لے چلے، ہم ان کی زیارت کریں گے۔ یہ ام ایمن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آزاد کردہ ہیں، یہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ کی والدہ ہیں۔ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں، دیکھ بھال میں کافی محنت کی، اور یہی وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے والد کی جانب سے ترکے میں ملی تھی۔ تو سرکار کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے، تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ہمیں ام ایمن کے پاس لے چلیں، ہم ان کی زیارت کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے، ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ فرمایا کما کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزورها، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات فرمایا کرتے تھے اور ان کا خیال رکھا کرتے تھے۔ فلما انتہینا الیہا، تو جب ہم ان کے پاس پہنچے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضرت انس، یہ تینوں حضرات جب ام ایمن کے پاس پہنچے، بکت، تو وہ رو پڑی۔ فقالا لہا ما یبکی کے، ان دونوں بزرگوں نے یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ما یبکی کے، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، آپ کے رونے کا باعث کیا ہے؟ اما تعلمین انما عند اللہ خیر خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بہتر ہے؟ فقالت، انہوں نے فرمایا انی لا ابکی انی لا عالم انما عند اللہ تعالی خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہتر ہے، ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء، لیکن میرا رونا تو اس لیے ہے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات میں تھے تو آسمان سے وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ آج جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، یہ آسمان سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس بنیاد پر ہو رہی۔ فحیجتہما علی البکاء، تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کو بھی رونے پر ابھار دیا، یعنی یہ کہہ کر کے، یعنی اس رشفت انگیز انداز میں انہوں نے یہ بات کہی، یہ دونوں حضرات بھی رو پڑے۔ فجعل یبکیان معہا، تو وہ دونوں حضرات بھی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رونے لگے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی مات فیہ ونحن فی المسجد عاصبا رأسه بخرقۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، یعنی اپنے کاشان اقدس سے نکل کر کے ہمارے پاس آئے،
فی مرضہ الذی مات فیہ، اپنی اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا۔ ہم کہاں تھے اس وقت؟ فرماتے وَنَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ، ہم مسجد میں موجود تھے۔ سرکار کس شان کے ساتھ آئے؟ عاصبًا رأسہ بخرقۃ، اپنا سر ایک ٹکڑے سے باندھے ہوئے، یعنی آپ کے سر میں تکلیف کی شدت تھی تو آپ کپڑے کے ٹکڑے سے اپنے سر کو باندھے ہوئے تھے، گویا سر پر پٹی باندھے ہوئے تشریف لائے۔ حتی احوا نحو المنبر، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر کا قصد کیا، منبر کی جانب بڑھے۔ فاستوى علیہ، اور منبر پر اطمینان سے بیٹھ گئے۔ واتبعناہ، اور ہم نے بھی سرکار کی اتباع کی، ہم بھی اس کے ارد گرد اطمینان سے بیٹھ گئے۔ قال والذی نفسی بیدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لانظر الی الحوض من مقامی ھذا، یقیناً میں حوض کو دیکھ رہا ہوں اپنی اس جگہ سے، یعنی تمہارے درمیان اس منبر پر بیٹھ کر کے میں حوض کوثر کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ ثم قال، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عبدا عرضت علیہ الدنیا وزینتها، بے شک ایک بندے پر دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی، فاختار الآخرۃ، تو اس بندے نے دنیا اور اس کی زینت کو چھوڑ کر کے آخرت کو اختیار کر لیا۔ قال، راوی کہتے ہیں، فلم یفتن لہ احد غیر ابی بکر، تو حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی نے اس جملے کا مطلب نہیں سمجھا اور یہ بات نہیں سمجھی۔ فَظَرَفَتْ عَيْنَاهُ، حضرت ابو بکر چونکہ اس جملے کا مطلب، اس کا مفہوم سمجھ چکے تھے، اس لیے ان کی آنکھیں اشک بار ہو۔ فَظَرَفَتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگیں۔ فَبَكَى، تو وہ رو پڑے۔ ثُمَّ قَالَ، پھر انہوں نے عرض کیا، بل نفدیکا بآبائنا وامہاتنا وانفسنا واموالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ پر اپنے آبا، اپنی امہات اور اپنی جانیں اور اپنے اموال قربان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم آپ پر سب نچھاور کرتے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں، ثم حبتا فما قام علیہ حتی الساعہ، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے، اس کے بعد سے اب تک منبر پر کھڑے نہیں ہوئے۔ یا فما قام علیہ حتی الساعۃ، الساعہ قیامت کے معنی میں ہو تو معنی ہوگا کہ سرکار منبر سے نیچے تشریف لائے، پھر قیامت تک اس پر سرکار کھڑے نہیں ہوئے، یعنی نہ اب تک کھڑے ہوئے ہیں اور نہ قیامت تک کھڑے ہوں گے، یعنی سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ اس حدیث پاک سے بہت صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے غیوب ظاہر فرما دیے تھے کہ آپ یہاں منبر پر بیٹھ کر کے مسجد نبوی میں منبر پر تشریف فرما ہو کر کے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں۔ بلا شبہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ساتھ ہی آپ اپنی بیماری اور دنیا سے اپنے رخصت ہونے کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں اور واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دنیا اور آخرت کا اختیار دیا تو اس بندے نے آخرت کو چن لیا ہے، یعنی اب دنیا سے رخصت ہو جائے گا وہ بندہ۔ اور یہ بات جو ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ حدیث ایک ہوتی ہے لیکن سب اس کا مضمون، اس کا مفہوم یکساں نہیں سمجھ پاتے۔ جیسے یہی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کے سامنے بیان فرمائی تو سب نے اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مطلب سمجھ گئے، اس لیے وہ رونے لگے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لما نزلت اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب یہ صورت نازل ہوئی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا. قال نعیت الیہ نفسی، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے مرنے کی خبر دی گئی ہے، گویا مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. فبکت، یہ سن کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو پڑی. قال لا تبکی فإنک اول اہلی لاحق بی، حضور نے ارشاد فرمایا فاطمہ رو نہیں، کیونکہ تم میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو، یعنی میرے بعد میرے اہل خانہ میں تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا اور تم سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں مجھ سے ملو گی. گویا تمہاری جدائی کا زمانہ میری ذات سے بہت مختصر ہوگا، اوروں کی بنسبت کم ہوگا. روایتوں میں آتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 ماہ زندہ رہی، اور بعض روایت میں کہ 8 ماہ زندہ رہی، اور یہ بھی کہا گیا کہ 3 ماہ زندہ رہی، بعض نے کہا 2 ماہ زندہ رہی، بعض نے کہا کہ 70 ایام زندہ رہی. بہرحال جو بھی ہو، جو قول بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس بارے میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خانہ میں حضور کے بعد سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا. فضحکت، تو یہ سن کر کے کہ سب سے پہلے میں حضور سے ملنے والی ہوں تو وہ ہنس پڑی. فرآہا بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعض ازواج نے انہیں دیکھ لیا کہ وہ رو رہی تھی، پھر ہنسنے لگی. کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھنے والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی. فقلنا یا فاطمہ، تو جن ازواج نے انہیں روتے پھر ہنستے دیکھا تھا انہوں نے ان سے پوچھا یا فاطمہ، فاطمہ رأیناکے بکیتے ثم ضحکتے، ہم نے تمہیں روتے پھر ہنستے دیکھا، یا ہم نے تمہیں دیکھا کہ تم رو پڑی پھر ہنس پڑی. قالت انہ اخبرنی انہ قد نعیت الی نفسہ، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ انہیں ان کے موت کی خبر دی گئی ہے، یعنی انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. یہ سن کر کے میں رو پڑی تو حضور نے مجھ سے فرمایا لا تبکی فإنک اول اہلی لاحق بی، مت رو کیونکہ تم میرے اہل خانہ میں پہلے مجھ سے ملنے والی ہو. فضحکت، یہ سن کر کے میں ہنس پڑی. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح وجاء اہل الیمن، جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے اور اہل یمن آ جائیں، یعنی آگے جو ہے وَيَدْخُلُونَ النَّاسَ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، اور تم لوگوں کو دیکھو جو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. یہاں جو لوگوں کو دیکھو داخل ہو رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ اہل یمن. وجاء اہل الیمن، اور اہل یمن آئیں، یعنی لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں. ہم عرب و افئدتن، وہ یعنی اہل یمن دلوں کے اعتبار سے نرم ہے، یعنی وہ نرم دل ہیں. والایمان یمان والحکمت یمانیہ، اور ایمان یمنی ہے اور حکمت یہ یمانیہ ہے. ایمان کو یمنی اور حکمت کو یمانیہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کہا والایمان یمان، وجہ اس کی یہ ہے کہ ایمان یہ مکہ سے رونما ہوا، اور مکہ یہ تہامہ میں ہے، اور تہامہ یہ یمن کی زمین کا حصہ ہے. تو اس طرح سے ایمان یہ یمانی ہوا. اور یہ بھی کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی
تو آپ تبوک میں تھے، اور مکہ اور مدینہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور یمن کے درمیان تھا۔ فاشارہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حکمت ایمان یہ یمانی ہے، یعنی ایمان یہ مکہ سے رونما ہوا اور مدینہ میں اسے عروج حاصل ہوا، اور حکمت یمانیہ ہے۔ اب یہاں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس جواب کی بنیاد پر تو یہ لگتا ہے کہ حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی غزوہ تبوک کے موقع پر، حالانکہ حدیث کا ظاہر یہ ہے، اور شروع میں جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بات اپنے وصال کے وقت ارشاد فرمائی، بیماری کی حالت میں، جبکہ آپ کا وصال قریب تھا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حصہ دوسری حدیث کا ہو اور راوی نے اسے اس حدیث کے ساتھ ملا دیا ہے مفہوم کی مناسبت کی وجہ سے، واقع کی مناسبت کی وجہ سے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ول ایمان و یمان، ایمان یمنی ہے، ول حکمت و یمانیہ، اور حکمت یمانیہ ہے۔ حکمت کہتے ہیں علم و عمل کے اتقان کو، یعنی علم اور عمل کو پختہ کرنا، اور قول و فعل کی درستی کو بھی حکمت کہا جاتا ہے۔ تو گویا یہ دونوں معنی، علم و عمل کا اتقان یعنی پختہ کرنا یا قول و فعل کی درستی، یہ دونوں معنی قریب قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور یقیناً جسے حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حکمت یہ بہت اہم ہے، یہ خیر کثیر ہے، اور حکمت یہ یمانیہ ہے۔ رواہ دارمی، اسے دارمی نے روایت کیا ہے۔ بس آپ کا سبق آج کا مکمل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔